جزاک اللہ. یہ طرز خاص ہے، کوئی کہاں سے لائے گا. اس کے بعد چائے کا وقفہ ہونا ہے، مگر اس سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں جناب مولانا محمد سالم جامعی صاحب سے، ایڈیٹر ہفت روزہ الجمعیت، تشریف لائیں، اپنے خیالات پیش فرمائیں. چلے گا وقفہ ہی کر دیں یا دیر ہے؟ دیکھ ایک مقالہ کر چائے کے بعد ہی ٹھیک ہے. تو چائے نہیں، انہوں نے روک دیا تھا، تو ایک مقالہ شروع کریں، اس سے 2-3 منٹ کا وقت ملنا چاہیے انہیں. جی. حضرت مولانا سجاد صاحب علیہ رحمہ بہت ساری تحریکات کے مؤسس بھی ہیں، محرک بھی ہیں. حضرت اس میں سے ایک تحریک جمعیت بھی ہے. میں گزارش کرتا ہوں رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مقالے کا خلاصہ پیش فرمائیں. آپ کا عنوان ہے ابو المحاسن حضرت مولانا محمد سجاد بہاری، جمعیت علماء ہند کے اہم معمار. تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، ہمارے مقالے کا موضوع ہے ابو المحاسن حضرت مولانا محمد سجاد صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ، جمعیت علماء ہند کے ایک اہم معمار. جمعیت علماء ہند کو جن بزرگوں نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، ان میں ایک نمایاں اور سنہرا نام ابو المحاسن حضرت مولانا محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. موصوف انتہائی جرأت مند، باہمت، فعال اور صائب الرائے شخص تھے. ملی ہمدردی اور ایمانی حمیت رگ و پے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. شروع میں کم آمیزی اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے تھے. بس درس و تدریس کا مشغلہ تھا، جس میں کم و بیش 18 سال تک مشغول رہے. لیکن جنگ عظیم 1916 میں ممالک اسلامیہ کے ہوش ربا حالات اور خلافت اسلامیہ عثمانیہ کے سقوط کے واقعے نے آپ کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ڈالا، اور آپ خالص تدریسی زندگی سے سماجی اور سیاسی ملی زندگی کی طرف منتقل ہو گئے. چنانچہ نہ صرف یہ کہ آپ نے خلافت تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ جمعیت علماء ہند کے باقاعدہ قیام سے بھی 2 سال پہلے 1917 میں جمعیت علماء بہار کے نام سے علماء کی ایک تنظیم کی داغ بیل ڈالی. اور نومبر 1919 میں جب دہلی میں جمعیت علماء ہند کا پہلا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، اس میں بھی آپ سرگرم طریقے پر شامل ہوئے اور پھر پوری زندگی ملی خدمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. اس بارے میں حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اور حضرات علماء واقف ہیں کہ مولانا گیلانی کے لکھنے کا انداز بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے. فرماتے ہیں اس وقت دلی کی جمعیت علماء کو خواب میں بھی نہ دیکھا گیا تھا. طے ہوا کہ صوبہ بہار کے علماء کو پہلے ایک نقطے پر متحد کیا جائے، پھر بتدریج اس کا دائرہ بڑھایا جائے. صوبے کی جمعیت علماء کے پہلے اجلاس کے لیے قصبہ بہار یعنی بہار شریف کا انتخاب کیا گیا، اور مونگیر کی خانقاہ کی طرف سے جمعیت کی شرکت کے لیے خاکسار کو بھیجا گیا. یعنی اس وقت مولانا گیلانی مونگیر میں مقیم تھے. بہار شریف میں تقریباً ہر ضلع کے علماء موجود تھے.
اور حضرت مولانا شاہ ابن صاحب پھلواری رحمۃ اللہ علیہ اس جمعیت کے پہلے صدر مقرر ہو کر آئے، اور مسمات بی بی صغرا مرحومہ کے وقف اسٹیٹ کے مکان میں مولانا پھلواری کا قیام تھا۔ مجلس قائمہ نے انتظامی تجویزوں کا خاکہ تیار کیا۔ اب یاد نہیں ہے کہ کس پر، اور غالباً حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رہائی کی تجویز تھی، اس سے شاہ صاحب کو کچھ اختلاف ہوا، یعنی اجلاس کے دوران حکومت کی برہمی کا اندیشہ ہوا، اور عین وقت پر صدارت کے فریضے سے دستکشی کی آواز ہر طرف سے آنے لگی۔ حضرت مولانا محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت میں ہم لوگ شاہ ابن صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یاد ہے کہ اس وقت کا فقرہ اس لیے ذکر کر دوں کہ علماء اس وقت حکومت مسلطہ سے کس قدر درجہ خوف زدہ کر دیے گئے تھے۔ شاہ صاحب نے فرمایا، بھائی تم لوگوں کا کیا، تم تو آزاد ہو، جو چاہو کہو، لیکن انگریز کمشنر کی گرم نگاہوں کا مقابلہ تو مجھے کرنا ہوگا۔ ایسا لوگوں پر حکومت کی دہشت کا اثر تھا، مگر ہم لوگوں کی منت و سماجت سے شاہ صاحب راضی ہو گئے اور جلسے میں تشریف لائے، اور خطبہ صدارت بجائے تقریر کے ذریعے پڑھا گیا۔ اس کے بعد جمعیت علماء کا ایک بڑا یادگار اجلاس، غالباً دوسرا اجلاس عام ہے جو گیا میں منعقد ہوا، چوتھا اجلاس عام، اور اس کی ذمہ داری حضرت مولانا سجاد صاحب کو دی گئی نظم و انتظام کی۔ اس کے بارے میں مولانا گیلانی لکھتے ہیں، دلی میں بہار والی جمعیت علماء ہند کے نام سے چمکی، اور ایسی چمکی کہ ایک زمانے تک کم از کم مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد کا وہ ایسا ممتاز ادارہ رہا جس کا مقابلہ مدت تک کوئی اسلامی سیاسی ادارہ نہ کر سکا۔ حالانکہ اس وقت کانفرنسوں کا بڑا زور تھا، لیکن گیا کے میدانوں میں آ کر دنیا نے تماشا کیا کہ جس جمعیت کی بنیاد بہار میں رکھی گئی تھی وہ ایک خالص ہندو شہر اور بدھسٹ مرکز میں تھی۔ ایسے روشن چراغ کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی کہ اس کے سامنے کانگریس کا آفتاب اور خلافت کا ماہتاب بھی شرمانے لگا، اور اس کا اعتراف اپنوں اور غیروں سب نے کیا۔ اس کا اعتراف نہیں بلکہ اس کا بھی کہ سارے ہندوستان کا سب سے نمایاں اجلاس جمعیت علماء گیا کا اجلاس تھا، اور جمعیت علماء گیا کا اجلاس صرف اس واحد شخصیت یعنی حضرت مولانا سجاد صاحب کی عملی قوتوں کا مظہر تھا، جس کے معنی یہی ہوئے کہ وہ اس وقت سارے ہندوستان کی بڑی نمایاں ہستی حضرت مولانا محمد سجاد صاحب کی تھی۔ جمعیت علماء اس کے بعد بھی بڑھتی رہی، چمکتی رہی، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ گیا کا اجلاس نہیں بلکہ جمعیت کے جتنے بھی اجلاس ہوتے رہے اس کے بولنے والی روح اور خاموش زبان تھی، جو زندگی میں بھی خاموش رہنے کے باوجود سب سے زیادہ بولنے والے تھی، اور انشاءاللہ اس کی خاموش بولیاں ابد تک نہ چپ ہونے والی بولیاں ہیں۔ یہ مولانا گیلانی کا تبصرہ ہے۔ اور جناب راغب حسین صاحب جو مسلم لیگ سے وابستہ تھے، انہوں نے اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا بڑے دلچسپ انداز میں۔ لکھتے ہیں کہ میں نے گیا کانگریس 1922 کے موقع پر جمعیت علماء ہند کے عظیم الشان پنڈال میں دیکھا تھا۔ گیا کانگریس کا اجلاس زیر صدارت مسٹر سی آر داس آن جہانی ہو رہا تھا۔ سوراج پارٹی کی بنیاد پنڈت موتی لال نہرو اور حکیم اجمل خان مل کر ڈال رہے تھے۔ گیا میں اس وقت آل انڈیا خلافت کانفرنس اور جمعیت علماء کی سالانہ کانفرنسیں بھی ہو رہی تھیں۔ دسمبر کا مہینہ تھا، کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا۔ کانگریس، خلافت اور جمعیت کے پنڈال دریائے پھلگو کے کنارے شہر سے باہر ریت کے ٹیلوں اور خوبصورت پہاڑیوں کے دامن میں قائم تھے۔ کانگریس اس وقت بھی سرمایہ دار ہنود کی مجلس تھی۔ اس کا پنڈال ہندو طرز تعمیر کا نمونہ تھا۔ صدر گیٹ، دروازے اور اس کے ستون بدھسٹ طرز تعمیر کے مطابق بنائے گئے تھے۔ اس کا ظاہر و باطن کاملاً ہندو تھا۔ اس کی تعمیر پر ہزاروں ہزار روپیہ خرچ کیا گیا تھا۔ آگے سنیے، اس کے بالکل برعکس جمعیت علماء ہند کا پنڈال اسلامی سادگی، نفاست اور جدت اور
عربی ہندی طرز تعمیر کی رعنائیوں کا آئینہ دار تھا۔ اس کے عالیشان صدر پھاٹک اور داخل و خارج ہونے کے دروازوں پر عربی حروف میں معنی خیز آیات قرآنیہ درج تھیں۔ مسلمانوں کے علاوہ ہزاروں لاکھوں ہندو روزانہ جمعیت علماء کے پنڈال کو آ کر دیکھتے اور تعریف کرتے تھے، اور جو کلمہ سب کی زبانوں پر عام تھا وہ یہ تھا کہ باوجود سادہ اور کم خرچ ہونے کے جمعیت کا پنڈال کانگریس کے پنڈال سے 1000 درجہ زیادہ آرام دہ، زیادہ روشن و فراخ اور زیادہ حسین و جمیل اور زیادہ عالیشان اور زیادہ پرشکوہ تھا۔ یہ سب کچھ مولانا سجاد صاحب کی اعلیٰ تعمیری صلاحیت کا نتیجہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ مولانا نے یہ سارا انتظام انتہائی بے سر و سامانی، بے مائگی اور پریشانی کے عالم میں اور قلیل ترین وقت یعنی صرف چند دنوں کے اندر کیا تھا۔ گیا کی جمعیت علماء کانفرنس اور خلافت کانفرنس کے اصل لوح رواں دماغ، مدبر اور مرکزی شخصیت مولانا سجاد کی ذات تھی۔ اور بھی یہ تفصیل ہے، اور اس کے بعد اسی میں یہ بھی ہے کہ مولانا عبدالرؤوف صاحب دانا پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اس کی مجلس استقبالیہ کے صدر تھے، انہوں نے مولانا سجاد صاحب کی انتظامی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہوئے کھلے اجلاس میں فرمایا تھا، جو حضرت صدر محترم نے صبح کی مجلس میں جو ملفوظ نقل کیا تھا۔ اور مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند جو صدر اجلاس تھے، انہوں نے بھی فرمایا کہ اس اجلاس گیا کے موقع پر مجھے مولانا مرحوم کی تقریر سننے کا پہلا موقع ملا، اور یہ محسوس ہوا تھا کہ وہ صاحب بیان ہی نہیں بلکہ صاحب عمل بزرگ تھے۔ اس مبسوط اور چشمدید تاثر سے حضرت مولانا کی عظیم شخصیت اور عظیم کمالات کا بہت کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس میں مقالے میں تفصیلات ہیں کہ آپ کب کب جمعیت علماء کے پروگراموں سے وابستہ رہے، تحریکات میں شامل رہے، اور سن 1940 میں پھر آپ کو باقاعدہ ناظم عمومی بنایا گیا، لیکن صرف 6 مہینے کی مدت ملی کہ اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ اور میں صرف 2 باتیں اور نقل کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ حضرت کی وفات پر حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے جمعیت علماء کے 13ویں اجلاس 1942 میں اپنے خطبہ صدارت میں آپ کا ذکر فرمایا، جو بہت ہی شاندار خراج عقیدت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ رفقائے کار کے اس اجتماع میں ہم حضرت مولانا ابو المحاسن سید محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم اور برگزیدہ شخصیت کو فراموش نہیں کر سکتے، جنہوں نے گزشتہ 30 سال میں مسلمانان ہند کی زبردست خدمات انجام دی ہیں۔ اسی عرصے میں مسلمانان ہند کی تمام اہم مذہبی اور سیاسی تحریکات میں کوئی ایک تحریک بھی ایسی نہیں ہے جس میں مرحوم نے پورے جوش اور سرگرمی کے ساتھ نمایاں حصہ نہ لیا ہو۔ جمعیت علماء ہند میں ان کی شخصیت بہت اہم تھی۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی جمعیت علماء کی خدمت اور اس کو ترقی دینے کے لیے وقف کر دی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری دور میں مرحوم جمعیت علماء ہند کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کی وفات مسلمانوں کے لیے عموماً اور جمعیت علماء ہند کے لیے خصوصاً ایک ایسا قومی و ملی صدمہ عظیم ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا خراج ہے جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔